اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے 12ویں پارے سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس کی چند قدر تفصیل ہمارے سامنے آ چکی تھی۔ باقی آگے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، قافلوں والوں نے آ کے اسے نکالا اور اس کو بیچا، جس کو منہ بولی قیمت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا۔ اس کو خریدنے کے بعد اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ اس کا آپ نے بھرپور خیال کرنا ہے، یہ ہمارے لیے نفع بخش ہوگا۔ اور چونکہ یہ بے اولاد تھے تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم اس کو نتخذہ ولدن، ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تو خیر اس کی دیکھ بھال شروع ہوئی، پالنا پوسنا شروع کیا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے، شباب کو پہنچے، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی طرف مدعو کیا، بلایا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، دروازے بند کر دیے اور بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ میں یہ کروں، انہ ربی احسن مثوائی۔ اس کے دو معنی علماء کرام نے لکھے ہیں، یا بئی معنی کہ بھئی عزیز مصر میرے لیے محسن ہے کہ مجھے اس قدر بہترین ٹھکانہ دیا، یا پھر بھی بئی معنی کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر اس قدر احسان فضل کرم کیا ہے کہ مجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں پر لائے۔ تو بہرحال انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بارہا اصرار کیا اس کام کے لیے، اور انبیاء علیہ السلام کی اللہ رب العزت خود حفاظت کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے بارہا انکار کیا۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والفیا سیدها لدى الباب، یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچنے کے لیے بھاگے دوڑے چلے، زلیخا اس کے پیچھے، یوسف علیہ السلام آگے۔ جوں یہ دروازے اور تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے، سامنے عزیز مصر کو پایا۔ فوراً اس کی بیوی بول پڑی، زلیخا ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم، اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ، تمہاری اہلیہ کے ساتھ یہ سلوک کرے، یا یہ کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس کو دردناک قسم کا عذاب دیا جائے۔ وہاں پر ایک بچہ موجود تھا جو یوسف علیہ السلام کا معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے حق میں گواہی دی یوسف علیہ السلام کے حق میں۔ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر یہ قمیص آگے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو یہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں ہوں گے۔ وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر یہ قمیص، یہ کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہے، فکذبت، تو یہ عورت زلیخا جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، یوسف علیہ السلام سچوں میں ہوں گے۔ تو کرتا چونکہ پیچھے کی طرف سے پھٹا تھا تو یوسف علیہ السلام کو اس نے بری الذمہ سمجھا اور فوراً اپنی بیوی سے کہا واستغفری لذنبک، کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اور یوسف علیہ السلام سے کہا اعرض عن ھذا، ای بمعنی یا یوسف اعرض عن ھذا، کہ جو کچھ ہوا سو ہوا، ان تمام باتوں کو جانے دو۔ اور کی ساری عورتوں کو جب پتہ چلا، محلے والوں کی، سب نے تانے دینا شروع کی کہ آپ ایک غلام، ایک قیدی جس کو آپ کا شوہر خرید کر لایا، اس کی جو نا عشق میں پڑ گئی، اور اس کو اب اس کام کی طرف آپ نے بلانا شروع کیا۔ خیر فلما سمعت بمکرہن، جب اس زلیخا نے ان عورتوں کی یہ باتیں سنی تو واعتدت لہن متکئا واعطت کل واحدۃ منہن سکینا، سب کو دعوت کی طرف مدعو کیا اور سب کے ہاتھ میں پھل اور چھری دے دی۔ اور یوسف علیہ السلام ایک کمرے سے دوسرے کمرے کو نکلنے کو کہا اخرج علیہن، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب انہوں نے اس عورت یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے، اور فوراً بول اٹھیں قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور پھل کی جگہ پر چھری سے اپنے ہاتھوں کو کاٹا، انگلیوں کو کاٹا، اور کہا کہ یہ تو کوئی بشر ہو ہی نہیں سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تو اس نے زلیخا نے کہا لمتننی فی، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھیں۔ تو زلیخا نے کہا اگر یہ کام نہیں کرے گا تو لیوس جنن، یہ قید میں پڑا رہے گا، ولیکون من الصاغرین، آگے چل کر
یوسف علیہ السلام جو قید میں تھے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یہاں پر 2 قیدی اور بھی تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے اندر کچھ بزرگی کے آثار دیکھے، تو دونوں نے اپنا اپنا خواب بتایا کہ بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے اپنے آپ کو کہ بھئی میں انگور کو نچوڑ کر اس سے شیرہ نکال کر اسے شراب بنا رہا ہوں، اور دوسرے نے بھی اپنا خواب بتایا کہ بھئی انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، یہ نانبئی تھا عزیز مصر کے پاس۔ دونوں کے اوپر یہ تہمت، یہ شک ہوا تھا کہ بھئی اس نے عزیز مصر کو، دونوں نے کھانے میں زہر ملا کر دیا ہے۔ تفتیش کے دوران، جب تک تفتیش چل رہی تھی، یہ قید میں تھے، تو یوسف علیہ السلام نے دونوں کو تعبیر بتائی۔ ایک کو یہ تعبیر بتائی کہ تو دوبارہ اپنے عہدے پر فائز ہوگا اور بادشاہ کو یوں ہی شراب پلائے گا، اور دوسرے کو کہا کہ تو سولی پر چڑھے گا۔ تو جو آزاد ہونے والا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلتے وقت کہا کہ عزیز مصر سے جا کر میرا بھی کہہ دینا کہ یہ ایسا شخص ہے۔ تو شیطان نے اسے یہ بات بلا دی۔ عزیز مصر نے کچھ عرصے کے بعد خود خواب دیکھا اور اس کی تعبیر درباریوں سے پوچھی، تو اس شخص کو جس کو تعبیر بتائی تھی، جو آزاد ہو گیا تھا، اس کو یہ بات یاد آئی کہ یوسف علیہ السلام اس قید میں ہے جو تعبیر بتا سکتے ہیں۔ تو بادشاہ سے کہا کہ آپ ہمیں جانے کی اجازت دیں، ہم آپ کو تعبیر لا کر دے سکتے ہیں۔ اجازت دی کہ یوسف علیہ السلام سے جا کر تعبیر پوچھی کہ ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، 7 قسم کی موٹی گائیں ہیں، یأکلہن 7 عجاف، ان موٹی گایوں کو 7 پتلی دبلی گائیں جو ہے کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 سبز شاخیں دیکھیں۔ تو یہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر پوچھی، تو یہ یوسف علیہ السلام نے اس کی بھی تعبیر بتائی۔ تو تعبیر کے رزلٹ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی، عزیز مصر نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے یہ سمجھا کہ بھئی بہت ماہر اور عقل مند اور بزرگ اور دور اندیش شخص ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے پر معمور کیا، خزانے کے جتنے بھی کام تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں سارے کے سارے غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ یوسف علیہ السلام نے سب کو غلہ وغیرہ تو دیا، اور یہ کہ بھیجا کہ بھئی اگلی مرتبہ جب آپ آئیں گے اپنے بھائی کو بھی لے آنا، بنیامین کو۔ جب وہاں گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے بارہا درخواست کی، تو پہلے چونکہ ان سے ایک غلطی تو یہ ہو چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ آئے تھے، پھینک دیا تھا۔ اب دوبارہ کہا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ اور جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے یعنی بیٹوں نے جب یہ کہا کہ ابا جان بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ 1 اونٹ غلے کا ہم زیادہ لے آئیں، تو جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ جو غلے کے جو ان کے منہ وغیرہ کھولے تو دیکھا بھی جو جمع پونجی تھی، جو پیسے وغیرہ دے کر جو غلے لینا تھا ان کو، یہ جمع پونجی بھی اس کے اندر پائی گئی۔ تو بھائیوں نے کہا کہ اس سے بہتر اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ہمیں جمع پونجی بھی واپس دے دی، غلہ بھی ہمیں دیا۔ تو خیر مختصر یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب بنیامین وہاں گئے اپنے بھائیوں کے ساتھ تو بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے چوری چھپکے سے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کا ہی بھائی ہوں یوسف علیہ السلام۔ تو بنیامین کو چونکہ پتہ چل چکا تھا، اب جب ان کو دوبارہ غلہ دیا، غلہ دینے کے بعد کسی طریقے سے جو پیمانہ تھا یا پانی پینے کا برتن تھا وہ کسی ایک غلے میں کسی ایک سامان میں رکھ دیا۔ جب جانے لگے آواز لگانے والے نے آواز لگائی یوسف علیہ السلام کے کہنے پر کہ تم چوری کر کے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے مختصر یہ کہ تلاشی ان بھائیوں کے سامان سے لی، یعنی ابتدا وہاں سے کی کہ جس کے غلے میں یا جس کے توشادان میں وہ برتن یا پیمانہ یا پانی پینے کا جو برتن تھا وہ نہیں تھا۔ ان بھائیوں کے سامان سے تلاشی لینا شروع کی،
اور آخر میں بنیامین کے سامان میں وہ پیمانہ یا وہ برتن پایا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے سزا یہ مقرر کی کہ جس کے سامان میں، یا ان بھائیوں نے خود یہ سزا تجویز کی کہ بھی جس کے سامان میں بھی یہ پیمانہ پایا جائے گا وہ خود اپنے آپ کو حوالے کر دے گا۔ تو خیر بنیامین کو سامان میں جب یہ پیمانہ پایا گیا تو بنیامین کو حوالے کر دیا۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہے۔ پھر آگے چل کر مختصر یہ کہ یہ غلہ لے کر چلیں تو واپس حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آپ مایوس نہ ہو اللہ کی ذات سے، جائیں دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور اپنے بھائی کو تلاش کریں۔ تو تلاش کرتے ہوئے دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کہ بھئی اس کا تو ٹھکانہ ہمیں معلوم ہے، بنیامین کو کسی طریقے سے منت سماجت کر کے لے آتے ہیں، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی تلاش جاری رکھیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ پھر قصہ مختصر، یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف نہیں ہے؟ قَالَ أَنَا یوسف، جی ہاں میں ہی یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، فضل کیا ہے۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ، جس کے دل میں جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، وَيَصْبِرْ، صبر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے یہ کہا اذهبوا بقمیصی، اچھا بھائیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی ہم غلطی پر تھے، تو یوسف علیہ السلام نے ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں سب کو جانے دیا، لا تثریب علیکم اليوم، کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگاتا، کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ رب العزت تم کو معاف کر دے گا، وہو ارحم الراحمین، وہ رحم کرنے والے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ قمیص لے جاؤ میرے والد صاحب کو دے دو، علی وجہ ابی یأتی بصیرا، تو میرے والد صاحب کی بینائی واپس آ جائے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے آنا اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، پھر مختصر کی یعقوب علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین، یوسف علیہ السلام سارے کے سارے آپس میں مل گئے۔ یہ تھی اس خواب کی تعبیر، انی رأیت 11 کوكبا، کہ میں نے 11 ستارے، والشمس سورج، والقمر چاند، رأیتہم میں نے ان کو دیکھا کہ لی ساجدین کی، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو سارے کے سارے خواب کی تعبیر یہاں پر آ کر مکمل ہو گئی۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ ہم درگزر کرنے والے بن جائیں، اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں ہم اللہ